بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، ہماری آج کی شامل نصاب نظم میر انیس کی لکھی ہوئی میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ میر انیس کا اصل نام میر ببر علی تھا اور انیس جو ہے وہ تخلص کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام میر خلیق اور ان کے دادا کا نام میر حسن تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 5 پشتوں تک، 5 نسلوں تک جو ہے وہ انہوں نے مرثیہ لکھا ہے۔ مرثیہ نگاری کی ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ ان کا یہ بڑا ایک مشہور شعر ہے کہ جس میں وہ اس بات کا جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ 5 نسلوں تک، 5 پشتوں تک جو ہے وہ انہوں نے مرثیہ لکھا۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ میر انیس کا جو ہے وہ خاص میدان جو تھا وہ مرثیہ تھا، اور ان کا مرثیہ جو ہے وہ بڑی خصوصیات کا حامل ہے، بڑی صاف اور شستہ زبان ہے، بڑے الفاظ ان کے جو ہیں وہ دل پر اثر کرنے والے، اور بڑی مبالغہ آرائی کے ساتھ اور بڑی منظر کشی کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ کو جو ہے وہ ایسے ڈھالتے ہیں کہ ایک منظر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ بڑی ایک پر اثر جو ہے وہ شاعری ہے ان کی، خاص کر مرثیہ کے حوالے سے۔ تو جو ہے جی شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے سبق کو۔ ہماری نظم کے اشعار جو ہیں ان کی تشریح جو ہے وہ ایک بند کی صورت میں جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زن نگار یہ فلک، وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، خیرے حجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ یہاں تک ایک جو بند ہے اس کے معنی مفہوم کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ گوہر یکتا سے مراد جو ہے وہ قیمتی موتی ہے۔ خجل کے معنی ہے جی شرمندہ ہونا۔ ٹھیک ہے جی۔ برگ گل جو ہے وہ پھول پتیوں کو جو ہے وہ، پھول کی پتی کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، پتوں کو برگ جو ہے وہ ویسے پتے کو کہا جاتا ہے۔ برگ گل جب ہم مراد لیتے ہیں تو اسے مراد جو ہے وہ پھول کی پتی ہوتی ہے۔ مختصراً مفہوم اس کا یہ ہے کہ میدان کربلا میں جو ہے وہ مبالغہ آرائی جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اس بات کو ہم نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اس منظر کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حقیقت میں جو ہے وہ کہ صحرا میں کوئی سبزہ تو نہیں اترنا، یہ صحرا میں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں لہراتی ہیں، لیکن میدان کربلا کا جو صحرا تھا، جہاں پہ کربلا میدان کربلا جو ہے جہاں پہ بپا ہوئی، اور جو ہے وہ سبزادگان اہل بیت اور امام حسن حسین اور ان کے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو ہے وہ اہل بیت جو ہے جی کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا دین کی سربلندی کے لیے، اور جو ہے جی کہ وہ باطل کے حق پہ، یزید کے حق ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت نہ کی۔ تو اب وہاں پہ صحرا کا جو ماحول ہے، اب اس میں مبالغہ آرائی کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ جب جو ہے وہ آل رسول جو ہے وہ میدان کربلا میں جاتی ہے، صحرا میں جاتے ہیں، تو تب جو ہے وہ صحرا کا منظر جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کو وہ کیسے اس صبح کو جو ہے وہ کہ کربلا کے میدان کی جو صبح تھی اس کو جو ہے وہ کیسے بیان کر رہے ہیں تشبیہات و استعارات کے پیرائے میں، کہ جو میدان کربلا ہے اس میں
ٹھنڈی ہوا سے جو ہے وہ سبزہ جو ہے وہ لہرا رہا ہے، کہ جس کے سامنے جو ہے جی کہ آ، نیلا آسمان جو ہے، کہ جو اب اعلیٰ ریشمی کپڑے کی مانند جو ہے، اطلس جو ہے وہ ایک عمدہ قسم کے کپڑے کا نام ہے، کہ اس کی مانند جو نیلا جو آسمان ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کے سامنے ہیج ہے، اس کے سامنے شرما رہا ہے، اور جو ہے وہ درخت اور پھول جو ہیں وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں، اور پھول جو ہیں کہ وہ خوشبوئیں لٹا رہے ہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ پھول کی پتی پہ جو ہے وہ قطرہ شبنم جو ہے، شبنم کے قطرے نظر آ رہے ہیں، کہ جیسے قیمتی موتی پڑے ہوں، اور ہیرے جو ہیں وہ بھی ان کے اس کے سامنے، اس کی چمک کے سامنے جو ہے وہ مان تھے، شرمندہ تھے، اور ان درختوں کے پتے جو تھے وہ جیسے کہ قیمتی موتیوں کی مانند تھے۔ ٹھیک ہے جی، میر انیس کا میں نے آپ کو بتایا کہ مبالغہ آرائی جو ہے جی کہ ان کا خاصا ہے، اور بڑے عمدہ مرثیہ نگار ہیں، تشبیہات اور استعارات اور تراکیب کے جو ہے وہ استعمال سے کیا جی وہ اس بند میں جو ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صبح سویرے جو ہے جی وہ ٹھنڈی ہوا جو ہے میدان کربلا میں جو ہے سہانے وقت میں جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ اس کے جو خوبصورت اور خوشگوار جھونکے جو ہیں وہ جب سبزہ میدان کربلا کے جو ہے وہ سبزہ زار جو ہیں ان کے اس کی گھاس پر جو ہے وہ پڑتی ہے، تو وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ لہلہا رہی ہے، اور وہ انسان کے لیے جو ہے وہ باعث تسکین اور جو ہے جی اس کو ایک مست و بے خود کر دینے والا جو ہے وہ ماحول ہے، کہ میدان کربلا کی ہری ہری گھاس جو ہے کہ وہ بھی محب رقص ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے کہ وہ نباتات کی زندگی جو ہے دوسرے مصرے میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سرسبز گھاس کی جو لہلہاہٹ ہے، اور نیلا آسمان جو ہے وہ اس کو بھی شرمندہ کیے ہوئے تھی، اور اس قدر حسین و دلکش جو ہے وہ نظارہ تھا، وہ منظر تھا کہ شاید اس سے پہلے جو ہے وہ چشمے فلک نے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ اس قدر جو ہے وہ خوبصورت منظر تھا اس میدان کربلا کے سبزے کا، اس گھاس کا جو ہے وہ سبزہ زار جب اتنے خوبصورت نظر آ رہے تھے، کہ وہ صحرا کی جو ہریالی جو تھی وہ اس قدر وہ خوبصورت اور ایک جو ہے جی کہ قیمتی کپڑے کے قالین کی مانند تھی، کہ جس کے سامنے آسمان بھی جو ہے وہ شرما رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، صبح کا منظر ہے کتنا دل نشیں، ہر طرف ہے نور سا پھیلا ہوا، اور ایسے حسین نظارے کو دیکھ کر جو ہے کیا ہو رہا ہے کہ جومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، کہ درختوں کی ٹہنیاں بھی ہیں وہ جھوم رہی ہیں، رقص کر رہی ہیں، کہ فضا جو ہے وہ بڑی خوشگوار ہے، بڑی پر نور فضا ہے، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ عالم وجد میں ہے، اور اس پر جو ہے جی کہ وہ پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ گلاب کے پھولوں کی جو خوشبو فرد بخش جو خوشبو جو ہے وہ بھی جو ہے اس ہوا کے ساتھ جو ہے فضا میں شامل ہو رہی ہے، تو جو ہے جی کہ ہیرے جو ہیں وہ اور ہیرے ہیں گوہرے یکتا نثار ہیں، کہ ایسے منظر پر جو ہے وہ ہیرے اور جوہرات اور جو اوس کے جو قطرے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، ہر برگ ایک گل پہ قطرہ ہے شبنم کی وہ جھلک، کہ وہ جو شبنم کے جو قطرے تھے وہ بھی کیا ہیں کہ ہیروں کی مانت جو ہے وہ چمک رکھنے والے ہیں، اور ان شبنمی موتیوں جو ہیں وہ ان کی چمک دمک کے سامنے ہیرے اور قیمتی جو جواہرات ہیں، اور ان کی جو چمک جو ہے وہ بھی ان کے سامنے کم تر ہے، ان کے سامنے ہیچ ہے، اور جو ہے جی کہ صبح سویرے جو شبنم جو ہے کہ وہ جو ہی وہ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ اس پر پڑتی ہیں، تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ چمک رہا ہے کہ جیسے ہیرے ہوں، بلکہ ہیروں سے بڑھ کر جو ہے وہ ان کی چمک دھمک تھی۔ یہ کیا ہے جی، یہ سارا میدان کربلا میں جب جو ہے وہ صبح ہوتی ہے، تو اس میدان کربلا کی صبح کا منظر ہے، کہ وہ صحرا وہ سبزہ زار جو تھا وہ اس قدر خوبصورت تھا، وہ نور اور وہ دشت سہانا سابو فضا، دراج و کبک کو تہیو و طاؤس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالائے مرغان خوش نوا،
سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے میں نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ اچھا جی، اس میں جو کچھ مشکل الفاظ ہیں، ایک لفظ استعمال ہوا ہے دراج و کبک و تہبر۔ اب دراج جو ہے وہ تیتر کو کہا جاتا ہے، کبک چکور کو کہتے ہیں، اور تہور جو ہے وہ ابھی ایک تیتر کی قسم کا ایک پرندہ ہے۔ طاؤس جو ہے وہ مور کو کہا جاتا ہے، طاؤس کی صدا، مور کی آواز، اور نالہ مرغان خوشنوا کے خوبصورت پرندوں کی آواز۔ ٹھیک ہے جی، نالا کہتے ہیں آؤ فریاد کو، مرغ کی جمع مرغان پرندے کو کہا جاتا ہے، خوشنوا خوبصورت آواز کا مانت کا مالک جو ہے وہ خوبصورت پرندے جو ہیں۔ سبت گل فروش سے مراد ہے جی کہ پھول بیچنے والے، پھول کی جو ٹوکری ہے، ٹھیک ہے جی، پھول فروش کی، گل فروش کی جو ٹوکری ہے، پھول بیچنے والے کی جو پھولوں سے لدی ٹوکری ہے، اس کو سبت گل فروش جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ خوبصورت صحرا میں جو ہے وہ اس قدر خوشگوار جو ہے وہ فضا تھی کہ تیتر اور موروں جیسے پرندوں، جو خوبصورت خوش آواز پرندے جو ہیں، ان کی آوازیں ہر طرف آ رہی تھیں۔ پھولوں پر جو ہے جی کہ وہ سرسبز شجر جو تھے وہ پھولوں سے لدے ہوئے تھے، سرخ پھولوں کی سرخی کی وجہ سے جو ہے وہ سرخ پوش ہو رہے تھے، کہ جیسے وہ سرخ لباس پہنے ہوئے ہوں۔ درخت پھولوں کی ان جو ہے وہ رنگوں کی وجہ سے، پھولوں کی سرخی کی جو ہے وہ اس قدر کثرت تھی پھولوں کی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ جو ہے کہ وہ سبز جو درخت ہیں وہ کیا ہوئے ہیں کہ انہوں نے کوئی سرخ رنگ کی جو ہے وہ چادر اوڑھ رکھی ہو، اور جیسے کہ کسی گل فروش کی ٹوکری میں جو ہے وہ پھول چنے ہوئے ہوں۔ شاعر وہی کیفیت جو ہے جی میدان کربلا میں صبح کی اس کو بیان کر رہے ہیں، بڑی خوبصورتی، بڑی مبالغہ آرائی کے ساتھ، جو کہ پہلے بند میں بیان ہوئی، اور اسی طرح تعریف جو ہے اور دلکش فضا جو ہے وہ منظر جو ہے اس کا میدان کربلا کا، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ سورج کی پر نور جو ہے وہ کرنوں سے میدان کربلا میں جو ہے وہ روشنی کا سما ہوا ہے، اور یہ فرحت بخش جو ہے روشنی جو ہے، ماحول جو ہے، یہ دلوں کو سکون دینے والا ہے، کیونکہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے جی وہ ان کے استقبال کے لیے جو ہے کہ یہ سارا ماحول جو ہے وہ یہ دلکش منظر جو ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہے، اور اس کے خوشگوار جھونکے جو آ رہے ہیں، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ آل رسول کے استقبال کے لیے جو ہے جی کہ یہ سارا ماحول بنایا گیا ہے۔ اور یہ حسین منظر جو ہے، پرندے جو ہیں وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی خوبصورت آوازوں میں جو ہے وہ نغمہ سرائی کر رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ درختوں کی ٹہنیوں پر جو ہے وہ چکور جو ہے جو اپنے خوبصورت آوازوں کے ساتھ میدان کربلا کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے وہ چار چاند لگا رہے ہیں۔ اور مور جو ہے جو وہ بھی صحرا میں جو ہے جی اس کی اس کا مور کا وجود جو ہے وہ صحرا میں ایک خوبصورتی کی علامت ہے، اور مور بھی جو ہے وہ اپنی خوبصورت آواز میں نغمہ سرائی کر رہا ہے، اور وہ رقص کر رہا ہے خوشی سے اس خوشگوار ماحول میں۔ اور جو ہے جی کہ آل رسول جو ہیں ان کو وہ وہاں پہ خوش آمدید جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح وہ سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا میں، کربلا کے میدان میں یا صحرا کے میدان میں جو ہے جی کہ وہ گرمی ہوتی ہے، جو ہے درجہ حرارت جو ہے وہ وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب آل رسول وہاں پہ موجود ہے جی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ان کا خاندان موجود ہے، اور حضرت علی شیر خدا کے جو ہے وہ لخت جگر وہاں پر موجود ہیں، تو وہ وہاں کی ہوا جو ہے، وہاں کا موسم جو ہے وہ سہانا اور دلکش ہے، اور اس کی دلکشی اور رعنائی جو ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اور جو ہے جی کہ وہ وہاں کی ٹھنڈی جو تازہ ہوا جو ہے وہ
کیا کر رہی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اس کے جگر کو سردی بخشنے والی، اس کو جو ہے وہ راحت اور سکون پہنچانے والی جو ہے وہ فضا قائم کر رہی ہے۔ درختوں کے جو ہے جی کے ارد گرد جو ہے جی کہ وہ پھول جو ہیں وہ کسی خوبصورت چادر کی مانند جو ہے وہ کسی وہاں پہ بکھرے ہوئے ہیں۔ دراصل جو ہے وہ شاید یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھولوں کی جو کثرت ہے وہ اس قدر ہے، اس قدر زیادہ پھول ہیں کہ جیسے وہ کہ گویا وہ سرخ چادر جو ہے وہ اوڑھ رکھی ہے۔ اب سندی حوالے سے یہاں پہ سند حسن تعلیل کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پھولوں کی جو ہے وہ کثرت جو ہے وہ تیز ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے، جس نے پھولوں کو جو ہے وہ ٹہنیوں سے جو ہے وہ الگ کر کے تو اس سارے سبزے پہ جو ہے وہ بکھرا دیا، اور وہ ایک خوبصورت جو ہے وہ سما اور ماحول جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے جو ہے جی کہ زمین کسی پھول بیچنے والے کی ٹوکری جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے ایک گل فروش، ایک پھول بیچنے والا شخص جو ہے جی اپنی ٹوکری کو جو ہے وہ طرح طرح کے رنگوں کے خوبصورت پھولوں سے جو ہے وہ چن دیتا ہے، وہ ایسے ہی جو ہے وہ آل رسول کے استقبال کے لیے زمین کو جو ہے وہ طرح طرح کے پھولوں کے رنگوں سے جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے اس موقع کے لیے مرثیہ کے حوالے سے علامہ اقبال کا: پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کے تار اندر کی تار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ ٹھیک ہے جی، یہ اقبال کا ایک شعر ہے اس میدان کربلا میں کہ اس ماحول کے حوالے سے وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گوہر ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خاخاں تھے جیب گلشن زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ آئے ہائے، بڑا ایک خوبصورت جو ہے وہ تشبیہ جو ہے وہ اس میں استعمال ہوئی ہے۔ دشت کہتے ہیں جی صحرا کو، گہر ہائے آبدار سے مراد چمکدار موتی ہیں، نخل جو ہے جی وہ درخت کو کہتے ہیں، اور بالائے نخل سے مراد ہے کہ درختوں کے اوپر، خواہاں سے مراد جو ہے وہ خواہش مند جو ہیں، گلشن زیب زیب گلشن زہرا جو ہے جی اسے زہرا جو ہے جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ ان کے باغ کی رونق جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ اہل بیت ہیں، ان کی آل اولاد جو ہیں کہ گلشن زہرا کے جو پھول تھے، ان کے جو آل اولاد تھے وہ جو کیا تھا، جو آپ کے جو خواہاں ہوتا ہے جی خواہش مند چاہنے والا، کہ انہوں نے جو ہے وہ جو آب کی جو ہے پانی کی جو انہوں نے طلب کی تو شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ جیسے اس میدان کربلا میں جو ہے جی کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پھول جو ہے ان پر شبنم جو ہے وہ چمکدار موتیوں کی مانند نظر آ رہی ہے، درختوں کی شاخیں بھی جو ہیں وہ ہل ہل ان کا جو ہے وہ جھوم جھوم کے جو ہے وہ بار بار اٹھ رہی ہیں، محو رقص ہیں، اور درختوں کے اوپر، ان بلند و بالا درختوں کے اوپر جو ہے وہ جو ایک بلبل جو ہے وہ بیٹھی ہوئی اپنی خوش آواز میں جو ہے وہ نغمہ سرائی کر رہی ہے، تو ہزاروں پھول جو ہیں وہ درختوں کے اوپر جو ہیں وہ سجے ہوئے تھے، اور اہل بیت جو تھے وہ پانی کے جو خواہاں ہوئے، انہوں نے پانی پینے کے جو خواہش مند ہوئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میدان کربلا میں یزیدی فوج جو تھی انہوں نے اہل بیت کا جو ہے وہ پانی بند کر دیا تھا، وہ دریائے فرات کا، اور جو ہے جی کہ کافی دنوں تک انہوں نے پیاس کی شدت کو جو ہے وہ محسوس کیا، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ بھی پانی سے جو ہے وہ محروم رہے، اور ایک پیاس کی جو ایک داستان جو ہے وہ ناقابل بیان جو شدت ہے پیاس کی، وہ جو ہے وہاں پہ دیکھی گئی، اور وہ بھی جو ہے جی کہ وہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار جو ہیں، ٹھیک ہے جی کہ جو جنتوں کے جو وارث ہیں، آب کوثر کے جو وارث ہیں، ان کے لیے جو ہے جی اس زمین پر پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا،
تو وہ جو وہ پانی کے خواہشمند جو ہوئے، خواہاں جو ہوئے پانی، انہوں نے چاہا تو کیا ہوا، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، تو گلاب کا جو کھلا ہوا پھول جو ہے وہ ایک کٹورے کی، ایک پیالے کی مانند تھا، اور اس میں بھری ہوئی جو شبنم جو تھی وہ جو ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ آسمان سے جو برسنے والی شبنم جو تھی، جو پانی جو تھا، کہ ان کو اگر زمین پر ان کے لیے پانی میسر نہ تھا، نہر فرات پہ جو ہے وہ یزیدی فوج نے پہرے بٹھا دیے تھے، تو آسمان سے برسنے والی شبنم نے جو ہے وہ گلاب کے کٹوروں میں، گلاب کے پیالوں میں جو ہے وہ پانی بھر کے تو اہل بیت اطہار کو جو ہے وہ پیش کیا۔ ایک بار پھر جو ہے جب اس میں صبح کے وہ جو منظر ہے اس کا بیان کر رہے ہیں، صبح کے جو حسین منظر کی عکاسی کر رہے ہیں کہ یہ منظر جو ہے وہ بہت زیادہ حسین اور دلکش تھا، کہ جس میں میدان کربلا میں کہ جس نے شبنم اور جوہرات اور قیمتی جو ہے وہ ہیرے جو ہیں ان کو جو ہے وہ مات دی تھی، اور جو ہے وہ آسمان سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور دلکش منظر جو ہے وہ پیش کر رہا تھا، کہ دشت میں جو ہے وہ دشت میں وہ نسیم کے جو صبح کی ٹھنڈی ہوا کے ہلکے ہلکے جو جھونکے چل رہے تھے، جو باد نسیم ہے، جو ہے جی کہ طلوع آفتاب کے بعد جو ہے وہ جو چلنا شروع ہوتی ہے، تو صحرا میں جو ٹھنڈی ٹھنڈی باد نسیم چل رہی تھی، اس نے کیا کیا ہے کہ ماحول کو بڑا پرسکون اور خوشگوار بنا دیا تھا، اور اس کے ساتھ سبزہ بھی جو ہے وہ اس قدر زیادتی کے ساتھ، اس قدر کثرت کے ساتھ محسوس وہاں پہ موجود تھا، کہ جیسے کوئی سبز قالین بچھی ہوئی ہو، کہ جس کی وجہ سے وہ سبزہ جو تھا کہ بڑا خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا، اور صحرائے کربلا میں جو پھول تھے اور ان پر جب وہ شبنم پڑ رہی تھی، تو وہ بھی جو ہے وہ ایک گوہر ہائے آبدار کے وہ قیمتی موتیوں کا سا جو ہے وہ سما تھا، کہ وہ جیسے کہ وہ گویا وہ پھولوں پر پڑنے والے شبنم کے اوس کے قطرے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک خوبصورت اور چمکدار موتی جو ہے وہ ہے، کہ اس قدر جو ہے وہ دلکش اور حسین منظر تھا۔ لیکن اس میں المی کی اور دکھ کی بات کیا ہے، اس کے شاعر کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باغ کے جو پھول تھے، یعنی امام حسین اور ان کے اہل و عیال جو تھے، کہ ان پر جو ہے وہ یزیدی فوج نے جو ہے وہ اس قدر ظلم و ستم ڈھائی کہ ان کا پانی تک بند کر رکھا تھا، اور فرات کا جو وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو تھا، ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی جو تھا، وہ جو ہے جی کہ وہ زمین کو تو سیراب کر رہا تھا، اس خشک اور بنجر زمین کو تو سیراب کر رہا تھا، لیکن جو ہے وہ اہل بیت کے لیے اور معصوم شیر خوار بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک گھونٹ پانی جو ہے وہ میسر نہیں تھا۔ اور اسی منظر کو جو ہے وہ شاعر بیان کرتے ہیں کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، کہ یزیدی فوج جو تھا انہوں نے اپنے گھوڑوں کو، اپنے جانوروں کو تو جو ہے وہ پانی تک پلا دیا تھا، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال جنت کے سردار جو ہے وہ امام حسین پر جو پانی جو ہے تھا وہ بند کر دیا گیا تھا۔ آخری مصرے میں شاید یہ بیانہ بتا رہے ہیں جی کہ گلاب نے اس موقع پر جو ہے وہ کیا کیا، کہ انہوں نے گلاب کے جو پھول تھے وہ اس موقع پر جو ہے وہ حضرت علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جگر گوشے تھے، ان کے لیے جو ہے وہ پانی کے جو گلاب کے جو پھول تھے وہ کٹورے کی مانند، پانی کی مانند، پیالے کی مانند بن گئے، اور آسمان نے کیا کیا کہ اس کٹورے کی شکل جو ہے جو کہ گلاب کے پھول کی مانند ہوتی ہے، کہ اس میں جو ہے وہ آسمان نے پانی بھر دیا، اور جو ہے جی کہ ان اہل بیت اطہار وہ جو قابل قدر اور جو تمام عزتوں کے جو مالک ہیں، ان کو جو ہے وہ پیش کیا گیا پانی۔ کیسے کہ جب یزیدی فوج نے ان پر پانی جو ہے وہ بند کر دیا، تو آسمان سے شبنم جو ہے وہ گلاب کے کٹوروں میں بھر کے جو ہے وہ ایسے ان کو آپ جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ وہ کمریوں کا 4 طرف سرب کے ہجوم، کوکو کا شور نالائے حق، سروح کی دھوم، سبحان ربنا کی صدا تھی علی العلوم، جاری تھا وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدا، ہر خار کو بھی نو کے زماں تھی خدا کی مداح، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے
رب اعلیٰ کی مدح، ہر ہار کو بھی نو کے زباں تھی خدا کی مدح، کہ وہ کیا تھا کہ خدا کی کمری جو ہے جی کہ وہ ایک پرندے کا نام ہے کہ وہ بھی بڑی جو ہے یہ وہ خوش شکل ہوتا ہے. سرف جو ہے ایک درخت کا نام ہے، بڑا خوبصورت قسم کا وہ درخت ہوتا ہے، عام طور پر اس کو سرو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو بڑا دراز قد کا جو وہ بڑا بلند قسم کا جو ہے پودا ہوتا ہے. مداح سے مراد ہوتا ہے تعریف. ٹھیک ہے جی، کہ حق سرہ کہ پرندوں کی جو ہے وہ تسبیح جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہ جو ہے مبنی ہے. سبحان ربنا جو ہے خدا پاک ہے. ٹھیک ہے، علوم سے مراد جو ہے وہ جی کہ عموماً یا عام طور پر جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کمریاں جو ہیں وہ سرو کے درخت پہ کیا کر رہی تھی کہ اس پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف بیان کر رہے تھیں، اور ہر جگہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان ہونے کی جو ہے وہ صدائیں بلند ہو رہی تھی. اور صرف پھول ہی ہیں جو ہیں وہ کچھ گل فقط نہ کرتے تھے کہ صرف پھول ہی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کر رہے تھے، اس کی مدح نہیں بیان کر رہے تھے. ہر ہار کو بھی نو کے زبان تھی خدا کی مدح، کے ہر خار جو ہر کانٹا جو ہے وہ اس کی زبان پر بھی جو ہے وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ جاری تھا. شاید جو ہے جی وہ اس میدان کربلا میں دشت کربلا میں جو ہے وہ اس صبح کو جو اللہ تعالیٰ ایک تو وہ خوبصورت منظر بیان کیا انہوں نے کہ جب اہل عبادت کو جو ہے وہ سارا ماحول وہ سارا سما منظر جو ہے وہ خوش آمدید کر رہا ہے، اور وہاں پہ جو ہے کیا اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ صبح کا جو وقت تھا وہاں پہ ہر پرندہ، ہر پھول، ہر شجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں جو ہے وہ مصروف تھا. کہ انسان بھی جو ہے وہ صبح کی نماز ادا کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو بھی اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. بلکہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ چرند و پرند جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے طریقے سے ان کی عبادت کے تھے رسوم کے، ان کی عبادت کرنے کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق جو ہے وہ چرند پرند حیوانات طیور جو ہیں پرندے جو ہیں اور سبزہ زار جو ہے وہ پھول پودے جو ہیں اور خار جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے طور طریقے کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے. اور جو ہے جی کہ چڑیوں کی آوازیں جو ہیں جی وہ جو باغوں میں گھوم رہی تھیں، کبوتر، کمریاں، پیچھے جو تیتر کا اور طاووس کا اور کمری کا جو ذکر ہوا، وہ پرندے بھی کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں محب ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اور فاختہ کی مانت جو ایک جو پرندہ جو ہے کمری جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے کہ وہ سرف کے درخت پر بیٹھا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. اور کمری، طوطی، بلبل، ان جو ہے وہ پرندوں کا ذکر ہماری شعری روایت میں، ہماری غزلیہ روایت میں جو ہے وہ بڑا عام ملتا ہے. اور درخت جو ہے جی کہ اس پہ بیٹھ کے وہ بلبل کا چہچہانا اور کمریوں کے گیت جو ہیں وہ ایک روایت کے جو ہے وہ مضمون ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے محبوب حقیقی کے جو ہے وہ تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. کوکو کی جو صدائیں تھیں، کوکو جو پرندہ جو ہے وہ بھی اپنی جو ہے وہ خوبصورت آواز میں کیا کر رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا تھا. چمٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کر دگار، طائر ہوا میں مست ہرن سبزہ زار میں. طائر پرندے جو ہیں وہ ہوا میں مست تھے، خوش تھے. ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں. کچھار جو ہے وہ غار جو ہے وہ جنگل کے شیر کے جو ہے رہنے کی جگہ جو ہے. دانہ کا اس سے مراد ہوتا ہے جی کہ دانہ حاصل کرنے والے، دانے کو اٹھانے والی جو کیا ہے چمٹی جو تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دانہ کا ضعیف ہوں کا رازق تیرے نثار کے ضعیف اور کمزور جو ہے وہ چمٹی جو ہے
وہ بھی ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھی میدان کربلا میں کہ اے ضعیفوں کے، اے کمزوروں کو جو ہے وہ رزق دینے والے، تیرے نثار تیری قدرت کے جو ہے وہ نثار تیری قدرت کے قربان. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ضعیف سا جو ہے وہ کیڑا ہے، چمٹی بھی جو ہے وہ کیا کر رہی تھی کہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ بار بار یہ دعا کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ کمزور سی جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اس کو بھی جو ہے وہ رزق پہنچانے والے مالک تیرے نثار تیری رحمت کے جو ہے وہ قربان. کہ ہر طرف سے یا حیو یا قدیر کے جو صدائیں آ رہی تھیں، کہ ہر جگہ سے خدا کی جو ہے وہ عظمت اور بڑائی جو ہے وہ بیان ہو رہی تھی، اور خدا کی تسبیح جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی جو ہے وہ صدائیں بلند ہو رہی تھی. طائر جو ہیں، پرندے جو ہیں وہ ہوا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا و تسبیح بیان کر رہے تھے، اور ہرن جو ہے وہ سبزہ زاروں میں میدانوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے تھے، اور شیر جو ہے وہ اپنی کچھار میں اپنی غار میں خدا کو یاد کرنے میں جو ہے وہ مسرور تھے. اور اس قدر خوبصورت جو ہے وہ منظر تھا میدان کربلا میں، جو صبح جب ہوئی، جب جو ہے وہ شہزادگان اہل بیت کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، تو وہ اس قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ سجی ہوئی جو ہے وہ صبح تھی. تو شاید جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمزور اور چھوٹی سی جو مخلوق چمٹی جو ہے وہ بھی کربلا کے میدان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی تھی، کہ وہ ایک چھوٹا سا، ایک ننھا سا، ایک ضعیف سا جو ہے وہ سی مخلوق جو ہے وہ، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی، کہ اپنے انداز میں ہے وہ اس کی عبادت کر رہی تھی، اور اس کے ننھے ننھے ہاتھ جو ہے وہ بارگاہ الہی میں اٹھے ہوئے تھے، اور اس کی تعریف بیان کر رہے تھے کہ اس کمزور مخلوق کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق فراہم کر رہا ہے. اور میدان کربلا میں ہر طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تصویر تحلیل جو ہے وہ بیان کی جا رہی تھی، اور ہر ایک ذرہ جو تھا اس ریت کا، چرند پرند، حیوانات، پھول پودے، طیور، ہرن، بلکہ ایک ایک ریت کا ذرہ، اور ننھی سے ننھی، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر جو ہے وہ اشرف المخلوقات انسان تک جو ہے وہ اس کی تحلیل جو ہے وہ بیان کر رہی تھی. ہر طرف جو ہے وہ کلمہ یہاں کا لا الہ الا اللہ کا جو ہے وہ ورد جاری تھا، اور ہر ایک شے جو تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھی، کہ ایک چمٹی جیسے چھوٹی مخلوق سے لے کر تو شیر جیسے جو طاقتور جانور تک جو ہے وہ ہر چیز کیا کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ اس کو بیان کر رہی تھی. یہ کچھ اشعار ہیں جی حوالے کے، جن کو ہم جو ہے وہ ایک بند میں جو ہے جی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. اسی مضمون کے شعر ہیں. بند نمبر 1 میں جو ہم یہ ایک شعر شامل کر سکتے ہیں. تو صبح کا منظر ہے کتنا دل نشیں، ہر طرف ہے نور سا پھیلا ہوا. شعر نمبر 2 ہے جی کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. یہ بند نمبر 1 کے ضمن میں جو ہے حوالے کے طور پہ ہم یہ شعر جو ہے اس کو شامل کر سکتے ہیں. بند نمبر 2 میں جو ہے اس شان سے طلوع سحر کی سنی نوید، تاروں کی روشنی کا سما ختم ہو گیا، شبنم کے وہ گلوں پہ گہرہائے آبدار، پھولوں سے بھرا ہوا دامن کو حسار. ٹھیک ہے جی. یہ شعر نمبر جو ہے بند نمبر 3 جو ہے جی اس میں ہم بیان کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ. بند نمبر 2 کے لیے جو ہے وہ اشعار ہیں. فضا ہو رہی تھی حسین و معطر، چمکتے تھے ہر سمت شبنم کے گوہر، پیدا گلوں سے وہ قدرت اللہ کا ظہور، وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خوان طیور. اور اسی طرح بند نمبر 4 میں جو جی ہم پڑھتے ہیں وظیفہ شجر و سنگ بھی تیرا، دھیرے سے صحیح عالم ہو بول رہا ہے، ٹھنڈی ہوا و باغ کی وہ صبح کا ظہور، تھے محو یاد حق میں درختوں پہ سب طیور. ٹھیک ہے جی. اسی طرح شعر نمبر 5 جو ہے، بند نمبر 5 جو ہے اس کے ضمن میں چرند و پرند سب ہیں تیرے ثناخواں، تیری رحمت کہتی ہے ساری خدائی، تیری رحمت کہتی ہے سب خدائی، ہر سو تیری قدرت کے جلوے ہیں، حیران ہوں تو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں.
ٹھیک ہے جی، یہ اشعار تھے کچھ حوالے کے، تو اس میں کوئی تشریح طلب بات ہو، کوئی شعر، کوئی معنی ہو جو ہو، جس بات کی سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ جو ہے جی وہ میسیجز کے ذریعے سے، کامنٹس کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئندہ سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ کے بعد۔